خداوند یسوع مسیح کے قادر نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں پاسٹر خالد رضا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم کرسمس کے حوالے سے ایک بڑا اہم سوال کہ خداوند یسوع مسیح کا مقدسہ کنواری مریم سے پیدا ہونا کیوں ضروری تھا، اس کی کیا اہمیت ہے، اسے بائبل مقدس میں سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ باغ عدن میں جب آدم اور حوا گناہ میں گر گئے تو خداوند نے انہیں پیدائش 3 باب میں بے شک ایک سزا دی، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک وعدہ بھی کیا کہ ایک شخص عورت کی نسل سے آئے گا جو ابلیس کے سر کو کچلے گا اور وہ گناہ سے مبرہ ہوگا۔ اور ہم اس بات کو جانتے ہیں، جیسے رومیوں کے خط میں لکھا بھی ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے، اور تمام بنی نوع انسان ایک شخص کی وجہ سے، آدم کے گناہ کی وجہ سے گناہ آلودہ سرشت میں شامل ہو گئی، ان کی فطرت میں گناہ شامل ہو گیا۔ تو لکھا ہے کہ ایک آدمی کے سبب سے موت آئی، اور پھر وہ موت تمام آدمیوں میں پھیل گئی۔ تو عورت کی نسل سے جو شخص پیدا ہوگا، یعنی جو ابلیس کے سر کو کچلے گا، وہ گناہ سے مبرہ تھا، اور یہی تکمیل ہمیں نظر آتی ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جتنے بھی انسان اس دنیا میں پیدا ہوئے آدم کے بعد، وہ کتنے بڑے نبی ہوں یا عام انسان ہوں، کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا، کیونکہ سب کی ابتدا جو ہے ان کا ڈی این اے وہ اپنے باپ سے ہے، انسان کے اور عورت اور مرد کے ملاپ سے پیدا ہوئے، اس لیے کوئی بھی گناہ آلودہ فطرت سے خالی نہیں تھا۔ تو خداوند یسوع مسیح کا کنواری مقدسہ مریم سے پیدا ہونا اس لیے بھی ضروری تھا کہ وہ بن باپ کے اور اس گناہ آلودہ فطرت کے بغیر اس دنیا میں آئیں، کیونکہ جو شخص خود فطرتاً گناہ میں ہے وہ کسی کو بھی گناہ سے آزادی یا رہائی نہیں بخش سکتا۔ اور پھر یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے 7 باب کی 14 آیت میں کہ خداوند آپ تمہیں ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی۔ تو وہی کنواری جس کا ہمیں ذکر بائبل مقدس میں ملتا ہے مقدسہ مریم ہے، اور اسی کے بارے میں جو بچہ اس کے رحم میں روح القدس کی قدرت سے ڈالا گیا، اسی نے ابلیس کے سر کو کچلا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی شخص میں یہ اہلیت نہیں تھی کہ وہ ابلیس کے سر کو کچل سکے۔ ہر شخص کسی نہ کسی طرح گناہ میں گرا اور گناہ سے آزاد نہیں تھا، لیکن واحد خداوند یسوع مسیح ہے جو گناہ سے ہمیشہ، ان کی فطرت میں کسی طرح سے بھی گناہ شامل نہیں تھا۔ اور پھر بن باپ کے پیدا ہونا، یہ خدا کی قدرت کا وہ اظہار ہے جو ہمیں کہیں اور ملتا نہیں ہے۔ یسوع مسیح جیسا کہ متی کی انجیل میں آیا ہے کہ فرشتہ جب مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے، انہیں پیغام دیتا ہے، تو وہ اس بات کو قبول نہیں کرتی، وہ یہی آگے سے خیال پیش کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں مرد کو نہیں جانتی۔ لیکن مقدس جبرائیل ان سے یہ کہتے ہیں کہ خداوند خدا کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اسی سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور کوئی سبب ہمیں نہیں نظر آتا۔ بہت سارے لوگ خداوند یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا ہونا سمجھ نہیں پاتے، تو میں آج بائبل مقدس کی روح سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اس سبب سے کہ وہ مولود مقدس ہے، خدا کا بیٹا کہلایا ہے۔ باقی ہم بھی یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم مسیحیوں کا یہ ایمان ہے کہ وہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ خداوند کا کوئی جسمانی بیٹا تھا یا جیسے ہم پیدا ہوتے ہیں، ہرگز یہ بائبل کا نظریہ نہیں ہے، بلکہ اس کی پیدائش کے سبب سے کہ وہ مولود مقدس ہے، اس کی پیدائش مقدس ہے، بن باپ کے ہے، اس لیے کہ روح القدس کی قدرت نے سایہ کیا، وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور بہت سارے لوگ اس بات کو مانتے بھی ہیں کہ وہ کلمۃ اللہ روح اللہ ہے، وہ کسی لحاظ سے بھی جسمانی کانٹیکٹ نہیں ہے۔ تو یہ کلمہ جو مقدسہ مریم کے بطن سے مجسم ہوا لاسانی ہے، کیونکہ ان جیسی پیدائش، ان جیسا کردار کوئی بھی نہیں رکھتا، اور بن باپ کے پیدا ہونے
کے سبب سے یسوع مسیح کی پیدائش لاسانی ہے، ان جیسی پیدائش نہ آج تک کسی کی ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے۔ اور یسوع مسیح بن باپ کے پیدا ہونا، کنواری مریم سے پیدا ہونا، اس بات کی نشاندہی بھی ہے کہ وہ الوہیت رکھتے ہیں اور کامل انسان بھی ہیں۔ وہ الوہیت رکھتے ہیں، اور دوسری بات، اگر وہ کامل انسان نہ ہوتے، کسی اور ذرائع سے اس دھرتی پر آتے، تو کبھی بھی وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ نہیں دے سکتے۔ جو بدن انہوں نے مقدسہ مریم کے وسیلہ سے لیا، اسی بدن میں وہ جیے، زندگی گزاری، اور اسی بدن میں وہ مصلوب ہوئے، اور ان کے بدن سے خون بہایا گیا، جو ہم سبوں کی بلکہ سارے جہان کے گناہوں کے کفارہ کے لیے ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ یسوع مسیح جیسا کوئی نہیں، ان کی پیدائش کی طرح کسی کی پیدائش ہوئی نہیں، تو اسی لیے وہ ہمیں گناہ اور غلامی سے، ابلیس سے نجات دے سکتے ہیں، کیونکہ کسی لحاظ سے بھی، اور یسوع مسیح نے یہ کہا، کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے؟ آج تک کوئی گناہ ثابت کر نہیں پایا، تو اسی لیے اندھا اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتا۔ یسوع مسیح لاسانی ہے، گناہ سے مبرہ ہے، اسی لیے وہ ہمیں گناہوں سے نجات دے سکتے ہیں۔ اور میں آج اس پیغام کے توسط سے آپ کو یہ خاص پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آئیے ہم سب بھی خداوند یسوع مسیح پر، جو گناہ سے مبرہ ہیں، جن کے جیسا کوئی ہو نہیں سکتا، ایمان لائے، تاکہ ہم بھی اپنے گناہوں سے نجات پائیں، اور یسوع مسیح ہماری زندگیوں میں پیدا ہوں، اور ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔